بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو، میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج 7 اپریل ہے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کا بیان جو ہے وہ آئے گا، ابھی اعلامیہ جو ہے وہ میرا جہاں تک خیال ہے افطاری کے بعد جو ہے اسے دیا جائے گا، اور پریس کانفرنس بھی لازمی بات ہے کی جائے گی حکومت کی طرف سے۔ لیکن کیا بیانیہ آ سکتا ہے، کیا کیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب اور یہ جو پی ٹی ایم جماعتیں ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آصف زرداری صاحب کے گھر میں بھی ایک اہم مشاورتی اجلاس جو ہے انہوں نے بلا لیا اپنے سینئر رہنماؤں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے جو ہے وہ جو ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا الیکشن کے حوالے سے، اور یہ جو سارے جج صاحب الگ ہوئے تھے، انہوں نے جن ججز صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا ان کی انہوں نے حمایت کر دی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، 25 صفحات کے اوپر مشتمل انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اختلافی نوٹ ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بیسیکلی عمران خان صاحب کا جو ہے انہوں نے تنقید کی ہے پارٹی کے اوپر، کیا کہتے ہیں وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جی، ان کی فیملی کے حوالے سے بریکنگ نیوز ہے جی جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ کافی دن سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی خبر، لیکن اب یہ کیونکہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر بات ہونے لگ گئی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہم بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ سب سے پہلے جی اطہر من اللہ صاحب اپنے اختلافی نوٹ میں کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پنجاب اور کے انتخابات کیس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے 25 صفحات اور مشتمل اختلافی نوٹ جاری کر دیا، جس میں انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو 4-3 کے تناسب سے قرار دے دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جسٹس یحییٰ خان افریدی کی درخواستوں کو مسترد کرنے کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے فیصلے کو پڑھا ہے، اس لیے ان کے حکم نامے سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو درخواستیں دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ سنیں یہ الیکشن نہیں کروا رہے ہیں، آپ کو ان کو سمپل مسترد کر دینا چاہیے تھا، اس کیس کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس یحییٰ افریدی کے بھی جو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہ 4-3 کا ہی تناسب ہے۔ یہ اختلافی نوٹ ہے، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، یہ جتنے مرضی اختلافی نوٹ دے دیے جائیں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اور یہ صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے اختلافی نوٹ آپ کہیں کہ دیے جا رہے ہیں۔ ویسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو استعفے دیے تھے وہ بھی انہوں نے ایک سیاسی چال چلی تھی، اور پی ٹی آئی استعفے دینے کے بعد جو ہے انہوں نے پہلے جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، بعد میں انہوں نے استعفے دیے، یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ جی پی ٹی آئی ایک سیاسی کھیل کھیل رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی انہوں نے جو اسمبلیاں توڑی ہیں پنجاب اور کے پی کے کی، ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کن وجوہات کے اوپر جو ہے اسمبلیاں توڑی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور انہوں نے ہی رات کو 12 بجے اس دن عدالت کھولی تھی، اور یہ جو ہے ان کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ جو ابھی تک یہ سارا پڑھنے میں دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے، اور جس طرح کے ان کے فیصلے سننے میں آئے ہیں پچھلے کافی عرصے سے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے سیاست میں یا پارلیمان کی جو کارروائی ہوتی ہے یا جو سیاسی نمائندگان ہیں وہ جو کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اور پھر جب یہ اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا ہے، اس میں یہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک سیاسی کام تھا، اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں یہ درخواست سے ہی مسترد کر دینی چاہیے تھی، ہمیں اس پنگے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اس سے عدلیہ کی جو ہے وہ اس میں معیار میں اور اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ جی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، الیکشن کروانا ہے، اگر آپ اپنی آئینی ذمہ داری ہی پوری نہیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، جو سپریم کورٹ ہے، جو سپریم کورٹ کے جسٹس حضرات ہیں، اگر وہی آئینی ذمہ داری نہیں پوری کروائیں گے اداروں سے اور حکومت سے، تو پھر کون پوری کروائے گا؟ جب درخواستیں آپ کے پاس ہیں تو اس کا مطلب کہ جتنے بھی ادارے ہیں اور جو حکومت ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ کیا میڈیا آپ لوگ نہیں دیکھتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستانی عوام پچھلے 10 ماہ سے کیا مانگ رہی ہے؟ صاف اور شفاف الیکشن مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کو صرف استحکام کی طرف ایک ہی چیز لے کے جا سکتی ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن؟ پھر آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ درخواستیں سننی نہیں چاہیے تھیں، تو اب آپ لوگ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور وہ جو اختلافی نوٹ ہے وہ کس کی سائڈ پر جا رہا ہے، کس کو فائدہ ہے۔ یہ سب جو ہے ایک بڑی لمبی تفصیل ہے اور اس کی بحث میں جانا بھی نہیں چاہیے،
لیکن جو چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے فیصلہ دیا، 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ بالکل آئین اور قانون کی حیثیت کے ساتھ ہے، اس کو بالکل بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ آئین کی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے وہ فیصلہ، اور یہ صرف اختلافی نوٹ ہے، جیسے کہ کل ایک قرارداد جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی گئی اور جس میں 42 ابھی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جس میں 42 لوگوں کے جو ہے سائن ہیں، جیسے کہ کل ہم نے بھی آپ کے سامنے قرارداد رکھی، اس میں سے کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ سائن کیے گئے ہیں یا صرف پینسلیں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں، تو اس کی خبر سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے کہ جی صرف 42 جو اسپیشل سیٹوں کے اوپر ایم این ایز ہیں انہوں نے سائن کیے تھے، کسی بھی بڑے رہنما نے، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، بلاول بھٹو، زرداری صاحب، کسی بھی یعنی کہ بڑے جو پارٹی کے لیڈران ہیں یا پارٹی کے جو مین سینئر لوگ ہیں، وزیر داخلہ، وزیر دفاع صاحب، کسی نے سائن نہیں کیے تھے، صرف جو اسپیشل سیٹوں کے اوپر ایم این ایز ہیں ان کی منجی ٹھکوانے کی کوشش کی گئی ہے اس قرارداد کے ذریعے، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ اور اس اختلافی نوٹ کی بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، تو یہ جتنے مرضی اختلافی نوٹ دیے جائیں، بہرحال جو فیصلہ آیا ہے وہ آئین کے مطابق ہے اور اس کے مطابق الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ اب جی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس اجلاس میں جی پاک فضائیہ، پاک بحریہ کے سربراہان، سندھ اور کے پی کے وزرائے اعلیٰ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل طاہر شمشاد مرزا نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر نشریات نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حساس اداروں کے سربراہان قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے۔ بلوچستان میں کالعدم تنظیم کے ایک بہت بڑے دہشت گرد کو جی گرفتار کیا گیا ہے جو کہ بلوچ لبریشن آرمی کو چلاتا تھا، پھر وہ برامدہ گپتی کا جو ہے وہ نائب بھی رہ چکا ہے جس بندے کو پکڑا گیا، اس کا نام ہے گلزار امام عرف شمبے۔ یہ بڑی دیر سے مطلوب تھا پاکستان کی ایجنسیز کو، بہت زبردست کارروائی کی گئی ہے۔ ہمارے جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری پاک فوج کہ پچھلی 2 دہائیوں سے جو ہیں قربانیاں دے رہی ہیں، ہماری پاک فوج، ہماری پاکستان کی عوام، ہماری ایجنسیاں، ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ صرف ایک دوسرے کی گریبان پکڑے ہوئے، ایک دوسرے کو کھینچا تانی میں لگے ہوئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، لیکن اب یہ جو اجلاس وزیر اعظم صاحب نے بلایا ہے، یہ تو جب بھی اجلاس بلایا جاتا ہے قومی سلامتی کے اوپر بریفنگز دی جاتی ہیں، وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ اپنی بریفنگ دیں گے، لیکن اس اجلاس کو مین مقصد جو تھا وہ بلانے کا وہ یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سینئر قیادت ہے اداروں کی، جس میں پاک آرمی ہے، جتنی بھی ایجنسیز ہیں، ان سب کے سربراہان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی وقت پر ہوں گے، اور عمران خان اور جو الیکشن کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹالا جائے۔ ابھی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس کا جو اعلامیہ آئے گا اس میں کیا کہا جاتا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور پی ٹی ایم کی طرف سے یہ ایک بھرپور کوشش ہے اداروں کو دوبارہ سے جو ہے اپنے ساتھ گھسیٹنے کی سارے عمل میں۔ آصف زرداری صاحب نے بھی مشاورتی اجلاس آج شام جو ہے طلب کر لیا ہے، افطاری تک جو ہے یہ اجلاس ہوگا۔ اہم رہنماؤں کو زرداری ہاؤس میں طلب کر لیا گیا اور دیکھتے ہیں کہ اب وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور ان کی تو جی پانچوں گھی میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جی ہمیں سندھ مل ہی جانا ہے۔ ہمارا جو مقصد تھا بیسیکلی زرداری صاحب کا نون لیگ کا تختہ نکالنا تھا اور وہ انہوں نے نکال دیا، اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں جی آج نور عالم خان صاحب نے کہا ہے کہ جی جو لوگ دستاویزات چوری میں ملوث ہیں سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے۔ کون سی دستاویزات چوری ہوئے ہیں جی؟ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے اہل خانہ اور ان کی تمام تر جو پرائیویٹ دستاویزات تھی وہ ساری لیک کر دی گئی ہیں، اور یہ لیک ہوئی تھی جب آرمی چیف بننے کی لسٹ میں شامل تھے عاصم منیر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ اب یہ دستاویزات جو ہیں ان کو چرایا گیا تھا نادرا سے، اور نادرا کے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں، اور نادرا نے بھی باقاعدہ اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جی یہ نادرا کی طرف سے لیک ہوئی ہیں، اور یہ اس ٹائم لیک اس لیے کروائی گئی تھیں، چوری بیسیکلی کروائی گئی تھیں یہ ساری دستاویزات کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ آرمی چیف نہ بننے دیا جائے، اور اس کے خلاف ایک سازش تھی جو ان کے خلاف بنی جا رہی تھی۔ اب کون بندہ یہ سازش بن سکتا ہے، کون بندہ لیفٹیننٹ جنرل اور آرمی چیف تک کی جو عہدے کا بندہ ہے اس کی ڈاکومنٹس لیک کروا سکتا ہے؟ جیسے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لیک ہوئیں، اور یہ عام تام بندے کا کام تو نہیں ہے، بہرحال خیر یہ جی لیک ہوئی تھی، اور ان کو خیر پبلک نہیں کیا گیا ان ڈاکومنٹس کو، اور یہ صرف جو ہے میڈیا میں خبر چلائی گئی اور پبلک نہیں کیا گیا۔ اگر تو کوئی صحافی ہوتا ہے اس کے پیچھے تو وہ ان ڈاکومنٹس کو فوراً پبلک کر دیتا اور بتاتا کہ جی یہ سین ہے، اور یہ جو ہیں اثاثے ہیں جو بھی ڈاکومنٹ جس وجہ سے وہ لیک کی گئی تھی۔ بہرحال
ان کو لیک کس لیے نہیں کیا گیا، ان کے پچھلے تمام باہر آنے جانے کی جو وزٹس تھے 1 سال کے، ان تک کی جو ہے وہ رسائی لی گئی۔ تو یہ بہرحال اب اس کے اوپر کہا گیا کہ جی نادرا کے خلاف جو ہے افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور اس میں ISI اور تمام ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ جی ہمارا پیارا پاکستان ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اعلامیہ کیا آتا ہے جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے۔ تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔